الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور عالم جگمگائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. گرامی مرتبت حضرت صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، عمائدین قوم و ملت، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا اور دو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. یہ چونکہ مجلس قرآن کی وجہ سے سجائی گئی ہے، آج سیاست دفتار بندی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں. اسی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو جلسے ہیں یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں کہ یہاں آئے اور وقت گزار کر کے چلے گئے. یہ جہاں آئے اور مقررین کے بارے میں یہ تبصرے کرتے چلے جائے کہ فلاں نے بڑی اچھی تقریر کی، فلاں نے اتنی اچھی نہیں کی. ہر ایک قرآن اور حدیث کی بات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں سے موتی چنیں اور انتخاب کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کیا چیز اس میں سے آئے جس کے اوپر شکر کریں، اور کیا چیز ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے جس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں. اس ارادے سے آپ یہاں تشریف لائیں اور کسی بھی جلسے کے اندر جائیں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا ہے اس سے پہلے بہت سی کتابیں، 3 مشہور کتابیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے صحائف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. وقت کے لحاظ سے وہ وہی نسخۂ کیمیا، اس وقت کے لحاظ سے وہی راہ ہدایت لوگوں کو بتانے والی کتابیں اور صحائف. لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ آیا، آگے آگے وہ ساری کتابیں وقت ہو گئی. ان کے لوگوں نے جن کے اوپر وہ کتابیں نازل ہوئی تھی، جن کے لیے وہ کتاب بھیجی گئی تھی، جن
امت والوں کے لیے ان کتابوں کو نازل کیا گیا تھا جن کے لیے وہ راہ ہدایت تھی، اس کو انہوں نے اس طریقے سے سینے سے نہیں لگایا اور نہ اس کی اللہ رب العزت نے گارنٹی دی تھی کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والے چنانچہ وہ ایک زمانے تک نہیں اور اس کے بعد دنیا سے ناپائے ختم ہو گئی، اس کے اندر تحریف ہو گئی، اب وہ اس کے قابل استدلال نہیں رہی، اب وہ قابل عمل نہیں رہی۔ لیکن جب قرآن پاک اللہ کے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن کو جب نازل فرمایا تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ دنیا ہے، یہ آج صرف وقتی نہیں ہے بلکہ یہ جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس وقت تک کے لیے راہ ہدایت ہے تو اس کی حفاظت کا بندوبست اللہ رب العزت نے خود کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے 4-5 نام بہت مشہور ہے، ان کا کتاب الذکر، الفرقان، یہ سارے کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ نے بڑے تحریر آمیز الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر کچھ اپنی طرف سے ملا دیتے، کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کر دیتے، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی اللہ رب العزت کرائے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی ابدی کتاب ہے، اللہ رب العزت سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، حرف بحرف یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، اس کی ذمہ داری بھی میرا کلام ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، لہٰذا اس کی 10-12 سال سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے محفوظ کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے حفاظ موجود ہو، جس کے لفظ کے غلط کی یاد کرنے والے موجود ہو، جس کے طرز عمل کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہو، جس کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہو، جس کے معانی کی بھی حفاظت کی گئی ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہمیشہ رہے گا کہ دنیا کی کوئی بھی جو حکمران جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے ان سے کہو کہ وہ اپنی کتاب یاد کر کے مجھے قرآن دکھائے، بہت مشکل ہے ان کے لیے، اگر یاد بھی کر لیا یاد کرنا مشکل ہے۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر آدمی تلاوت پڑھ کرے، جس کو آدمی اگر پڑھتا جائے تو اس سے کبھی دل بھرتا ہی نہیں، کبھی دل نہیں بھرتا۔ کہ روز آدمی سوچتا ہے کہ وہی سورہ فاتحہ ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر قاری پڑھتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ سنتے سنتے بھی رکا گیا۔ قرآن پاک کی آیتیں ہیں ہر نماز کے اندر، جو ظہری نماز ہے اس کے اندر قاری پڑھتا ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں، لیکن یہ ایسا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اندر کبھی دل اکساتا نہیں، کبھی بھرتا نہیں، بلکہ اس کے اندر تو اور دل لگتا ہے۔ جتنا قرآن سنتا نہیں، جو سمجھتا نہیں، اس کے باوجود بھی اتنا قاری جب پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سکینت آتی ہے، ایک اس کے اوپر ایک ایمانیت آتی ہے۔ حضرت والا نے ایک واقعہ، حضرت والا بھی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، کمال حضرت اس کو جب بلایا گیا تھا روس کے اندر، اس وقت روس کا بڑا دور ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تم کہاں پر بھی ہو قرآن کے تو یہ کا تھا، تو تم اس چیز سے تم آ جاؤ ہماری کتاب کے اندر قرآن کو چھوڑ دو۔ اسے یہ بات آئی تو وہ مسلمان، اس نے اس کے بعد حضرت والا نے لکھا ہے کہ وہ خالی عبدالقادر صاحب کا زمانہ تھا اور ان کی اطلاعات بڑی مشہور تھی، دوسری میٹنگ کے اندر وہ اس کو لے کر کے آئے اور لا کر کے اس نے کہا کہ یہ کچھ پڑھیں گے، آپ حضرات سنیے، ہمیں اپنے بنیاد کر کے لکھا ہے۔ قرآن سے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ڈوب کر تو پڑھتے ہی تھے، بہت
اچھے انداز سے پڑھتے تھے، آج بھی ان کی قرات کا جواب نہیں ہے. سارے لوگ سمجھے تو کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے اندر سکون دیا اور کہا کہ واقعی اس کتاب کے اندر سے جو پڑھ رہے تھے اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر طمانینت ہے. تو جو غیر مسلم تھے، جو اس کے مخالف تھے، ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی جب وہ پڑھے اس کے الفاظ تو ان کو بھی طمانینت. قرآن پاک کو مستحق کیا ہے. اللہ نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر شفا ہے، جس کے اندر شفا ہے اور اس کے اندر رحمت ہے مومنین کے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہمیں دیا ہے، یہ دستور حیات بنا کر کے دیا ہے. یہ صرف تعبیر بنانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گلے کے اندر تعبیر ڈال لیں اس کا اور اس کے بعد پیدا ہو جائے گا. نہیں، یہ ہم اور آپ کے لیے نسخہ کیمیا ہے، ہمارے لیے راہ ہے، ہدایت ہے. دنیا کی کوئی بھی قوم کسی اور چیز کی وجہ سے فلاح پائے، کامیابی پائے، لیکن مسلمان قوم اگر اسے فلاح اور کامیابی ملے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین. اسی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ قوموں کو سربلندیاں عطا کرتا ہے، ان کو قار مسلط سے اٹھا کر کے آسمان کی حفاظت عطا کرتا ہے، ان کو اللہ رب العزت جنت کے گڑھے میں نکال کر کے اللہ رب العزت انہیں سرفرازی کی بلندیاں عطا کرتا ہے. جو لوگ قرآن کے کون لوگ ہیں جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارتے ہیں، قرآن سے ان کا دل بھی معمور ہوتا ہے، ان کی زبان بھی معمور ہوتی ہے، ان کا گھر بھی آباد ہوتا ہے، ان کے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. وہ قرآن کو اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. جو لوگ ایسے ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور یہ یقین سچا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما. اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو سربلندیاں عطا کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اپنے پلے پاتے ہیں آخرین. اور اسی قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کو جنت کے اندر اتار دیتا ہے، پستی کے اندر اتار دیتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس یہ قرآن پاک موجود ہو اور وہ اس کو اپنے کاپوں کے اوپر سجا کے رکھتے ہو، نہ تو خود پڑھتے ہو اور نہ گھر والوں کو تلقین کرتے ہو، نہ ان کی زندگی قرآنی ہو، نہ ان کی زندگی قرآن کے اصول کے مطابق ہو. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت پستی کے اندر ڈال دیتا ہے. آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس جتنی چاہے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے تمغے بازی کرنی چاہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. صرف اور صرف جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا اصول ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہے. قرآن کا اصول ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم قائم مدلت کے اندر ہیں. قرآن کا اصول اگر ہماری زندگی کے اندر ہوگا ناممکن ہے، ناممکن ہے. تجربہ ہو چکا ہے، صرف قولی بات نہیں ہے، تجربہ کی بات ہے. جن لوگوں نے قرآن کو پڑھنے باندھا صحابہ کرام تھے، ہمارے اسلاف ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے ایک ایک ساری دنیا کے اندر اپنے سربلندی کے جھنڈے گاڑے ہیں. ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس طاقت اس طریقے کی نہیں تھی، ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ جات نہیں تھے. ان کے پاس جو تھی وہ قرآن کی طاقت تھی، وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، وہ اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے. ان کی زندگیوں کے اندر ذرہ برابر بھی قرآن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے انحراف نہیں تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ روم سے اور شام کی پایتخت تھا ان کا، روم سے ان کی تعمیری کہا کرتی تھی. جب ان سے صلح کا زمانہ چل رہا تھا، جب صلح کے زمانے کے اندر ایسا وقت پیش آیا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ان کو جب تک صلح کا زمانہ ہے اس وقت تک اپنی فوجیں اپنے سرحد تک پہنچا دی جائے، جیسے ہی صلح کا زمانہ ختم ہوگا پہلے ان کو ان سے لڑائی کرنے کا موقع ان کے لیے دل کے اندر خیانت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنی بارڈر کے اوپر اپنی فوج لگا دی انہوں نے، اور جب انہوں نے تو بہت حصہ جب وقت ختم ہوا تو قوم کو
للکار دیا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے، بہت دور تک انہوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن عمرو ایک صحابی ہے، وہ پیچھے سے کہتے ہیں وفاء لا غدر، کہ وفا کرو، پورا کرو، پاسداری کرو، غداری مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جب مصالحت کر رکھی ہے تو ایسا طریقہ اختیار مت کرو کہ دشمن دھوکے میں رہے اور تم اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ چنانچہ جہاں تک انہوں نے قبضہ کیا تھا اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا۔ آپ جانتے ہیں فوج جو آگے بڑھ چکی ہو، جنہوں نے نظام کو تعینات کر دیا ہو اور جنہوں نے حرکت کرتی ہو، اس کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ قرآن کا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب آپ کو ان کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا اور اس کو واپس کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ابھی ہمارے یعنی اس کو واپس کر دیا جائے، اس حصے کو بعد میں، اس کے بعد معاہدے کو توڑ کر کے، اور یہ کہا جائے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم تمہارے لیے برسرے بیکار ہیں۔ یہ کسی قوم کے پاس مثال نہیں ہے، یہ آپ کے آبا و اجداد کی مثال ہے کہ جن کے پاس حدیث کا ٹکڑا پہنچا تو تنہا نہیں، پوری قوم، پوری فوج کو واپس بلاتے ہیں اور واپس لا کر کے اپنی سرحد پر واپس بلاتے ہیں۔ ہم اور آپ اسی قرآن کے ماننے والے، ہم اور آپ اسی قرآن کا دم بھرنے والے، ہم اور آپ اپنے آپ کو انہیں صحابہ کرام کا کیا حاملین بتاتے ہیں، اسی قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، اسی اسلام کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر نہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک پرانی سی بات ہے، ہمیں اگر ترقی کرنا ہے تو ہمارے پاس مال ہونا چاہیے، ہمارے پاس بڑا چیز ہونی چاہیے، جو چیز ہمارے پاس ہے، جو نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے، اس کی طرف نکالے جاتے ہیں۔ مسلمان بھی اس کا وہ عقیدہ اور وہ یقین اور وہ اطمینان نہیں ہے قرآن کے اوپر جیسا ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر ذلت اور رسوائی آتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اصول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اگر ہم اصول اپنے زندگی کے اندر اتار لیں، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو، چاہے کیسے بھی طاقت والے ہو، کیسے بھی قدرت والے ہو، ہم ذلیل و خوار صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں، ہماری زندگیوں کے اندر قرآنی اصول نافذ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ جب ایک بات ہے، ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ان کے زمانے فلسطین کے علاقے کی بات ہے کہ وہاں انہوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، کسی اور محاذ کے اوپر ضرورت پیش آئی کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہاں کی فوج کو وہاں سے اٹھا کر کے وہاں بھیجا جائے دوسرے محاذ کے اوپر۔ جب وہاں کی فوج کو وہاں سے بھیجا گیا تو وہاں کچھ ذمہ بھی رہا کرتے تھے، معاہد رہا کرتے تھے، جن سے عہد ذمہ تھا کہ جو عہد ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر رہیں گے جو غیر مسلم، وہ ان کی حفاظت مسلمان کریں گے اور ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کے اوپر کوئی افتاد آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی ان کے اوپر کوئی اور چیز پیش آئی تو وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ معاہد اور ذمہ ہوا کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو عہد ذمہ کر رکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بھیج دیا جائے اس فوج کو دوسرے محاذ کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سال کا جو ان سے جزیہ لیا گیا ہے اس جزیے کو واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اور اب وہ فوج سے حفاظت کرتی وہ دوسرے محاذ پہ جا رہی ہے، اس وجہ سے ان کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سال کا جزیہ انہیں واپس کیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم نے کسی کو کسی کے ساتھ غداری نہیں کی، ہم نے کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کی، ہم نے وفاداری کی ہے، اس لیے کہ قرآن کا رسول ہماری زندگی کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری زندگی کے اندر تھا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز گزر چکی، ہم دیکھ رہے ہیں کہیں اور ہمارے پاس کوئی بنا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، قرآن کے اوپر کے اپنے آپ کو مربوط کرو، قرآن سے اپنے آپ کو کا رشتہ جوڑو، پھر سے انشاءاللہ اگر افراد قرآن سے جڑیں گے اللہ افراد کو ترقی دے گا، اگر قومیں جڑیں گی قومیں اللہ رب العزت کو ترقی دے گا۔ قرآن کا اور یہ جو حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، یہ سچا ہے، اس کے اوپر تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے صفحے کی بات کی جائے، ایک تو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، بس ایسے ہی ہونا ہے۔
میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایک واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں یعنی یقین اور اسے کہتے ہیں ایمان. یہ یقین اور ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ذہن میں آ گیا کہ یقین کس طریقے سے تھا ان کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ ہم ایک چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر مسجد اقصی پہنچ گئے مکے سے اور اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کر کے چلے آئے اور جنت اور دوزخ کو دیکھ کر کے چلے آئے. یہ ساری چیزیں جب انہوں نے دیکھ بتائی تو ایک کافر کو ایمان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر تسلسل پیدا کرنے کا، اس کے اندر شبہ ڈالنے کا ایک دل کے اندر اس کی سوچی. اس نے کیا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود نہیں ہے. ان سے جا کر کے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر ہم فلاں جگہ پہنچ گئے اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ چلے گئے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیونکہ اسی ماحول کے تھے، اسی ماحول میں پڑے بڑھے تھے جس ماحول کے اندر کوئی ترقی نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھی، اتنی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی. لوگ زیادہ سے زیادہ اونٹ یا گھوڑے کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. جس کے پاس بہت زیادہ وسعت ہو گئی تو وہ گھوڑے کے اوپر سفر کر دیا کرتا تھا. اس سے اور کوئی چیز ان کے ہاں تیز رفتار کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا نہیں کرتا. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ رہنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ یہی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا ایمان دیکھیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پوچھوں گا کہ تم نے ابھی جس کی تقریر کی جس کے بارے میں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد جب اسی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو سچ ہے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت جس کو ابھی اپنی زبان سے غلط کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب اسی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، جب اسی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں تو سچ ہے. صدیق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے. انہوں نے سچ کر دکھایا اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کے اندر اس طریقے سے پختہ تھے. ہم غور کریں کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایمان ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ بھی ایمان ہے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پوچھیں گے کہ تم نے کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا، کیا بات انہوں نے کہی ہے کیا نہیں کہی ہے، کس طریقے سے بات کہی ہے، تم سمجھے بھی یا نہیں سمجھے، آپ کو کہیں بھی ہے نہیں کہی ہے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جب نسبت اسی کی طرف ہو گئی تو عقل میں آئے نہ آئے، بات مانے نہ مانے، ابھی تقریر کرتے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ انہیں کی اولاد. قرآن انہوں نے بھی پڑھا تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے بھی پڑھی تھی اور سنی تھی، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر اترا. آج ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا، ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے تو آج ہم سرپر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کہیں ہمیں مل جائے گی عزت و سربلندی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، کسی اور چیز کی وجہ سے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، نہیں، ہمیں اگر عزت ملے گی، سربلندی ملے گی تو ہمیں قرآن سے ملے گی. لہٰذا ہمیں قرآن اس سے پھر وابستہ ہونا پڑے گا. پھر سے جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی میں آپ جلاؤ تو جو روشنی اگر چاہتے ہو، اپنے دل کی روشنی، اپنے ایمان کی روشنی، اپنے قلب کی روشنی، اپنے اخلاق اور کردار کی روشنی اور آخرت کے اندر اگر اپنی روشنی چاہتے ہو تو پھر اسی کی طرف آؤ جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی آپ جلاؤ تو روشنی ہوگی. اسی کے پاس پھر دوبارہ آنا ہوگا اور اس کا ہر سچا ہے، ہر بحث محفوظ ہے. اللہ جس کی ذمہ داری لینے والا ہو وہ کہاں اس کے بارے میں کوئی اس کے اندر کسی نقطے کا بھی فرق کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں کر سکتا. ہم اپنے آپ کو لگائیں، اپنے مدارس سے وابستہ ہو جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں لوگوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، جہاں کردار. یہ ہمارے لیے سبیلِ نور ہے. اسی کی وجہ سے ہمیں جب کہ اللہ اپنے عزت کا کامیابی اور کامیابی ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی. آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، بہترین تعلیم سکھائیں، انگریزی پڑھائیں، انجینئر بنائیں، سائنسداں بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں. سب کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے سچا پختہ مسلمان بنائیں. سب سے پہلے انہیں قرآن پڑھائیں، سب سے پہلے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دلوائیں. سب سے پہلے انہیں بتائیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، مسلمان رہتا کیسے ہے،
سب سے پہلے انہیں یہ دکھلائیں. یہ سب سے پہلی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ دوسری ضرورت ہے ہماری کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر، ہمارے پاس چاہیے کہ ہمارے پاس انجینئر، ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس وکیل ہو، ہمارے پاس چاہیے کہ ہمارے پاس سائنسداں ہو. ان سب کی ضرورت ہے اور ان کی ضرورت کے بغیر ہم دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے. لیکن سب سے پہلے آپ مسلمان بنائیے، سب سے پہلے مسلمان بنائیے، جس نے کہ یہ راہ نجات ہے، اس کے اوپر ہماری نجات موقوف ہے. حضرت والا نے ایک واقعہ دکھایا کہ کسی ایک ملک تھا جس کے چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے. اس جزیروں کے اندر ایک جزیرے کے اندر اسکول تھا. تو لڑکے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کے اوپر جاتے تھے پڑھنے، اس لیے کہ دوسرا جزیرہ جو تھا وہاں اسکول تھا، کالج تھا. ایک دن کالج کے لڑکوں کو سوچی ہوتے ہی ہے، آپس میں شرارت کرتے ہوئے چل رہے تھے. وہ کشتی پہ جا رہے تھے اور جاتے ہوئے جب جو نے کہا کہ آج اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آج اس کا مذاق اڑائے. ایک طالب علم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے ریاضی پڑھی ہے، کیا آپ حساب جانتے ہیں؟ تو مذاق نے کہا کہ میں حساب نہیں جانتا، میں تو کشتی چلانا جانتا ہوں، مجھے حساب نہیں آتا. تو سب چڑچڑا کے ہٹنے لگے اور کہا کہ تم نے تو اپنی آدھی زندگی خراب اس لیے کہ تمہیں حساب ہی نہیں آتا. دوسرے نے پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہنسی مذاق ہو کر کے بات ختم ہو گئی. پھر ایک نے کہا کہ کیا آپ کیمسٹری جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں سائنس؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں سائنس. پھر انہوں نے آپس میں چلا کے ہٹنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ تم نے تو اپنی آدھی زندگی خراب کر دی. اسی طریقے سے وہاں کی مذاق کرتے جا رہے تھے. اتفاق ایسا کہ کشتی کے اندر طوفان آ گیا کشتی کے اندر، اور طوفان آیا اتنا زور کا طوفان آیا. تو اللہ نے کہا کہ کیا بچوں تم لوگ تیرنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تیرنا نہیں جانتے. تم لوگوں نے اپنی ساری زندگی خراب کر دی، اس لیے کہ ہم اس کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. ہمارے لیے کشتی نو ہے ہمارے پاس، ہمارے لیے حدیث بات کشتی نو ہے، سفینہ حیات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی سدھر جائے، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس نے اس کو بتا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے اپنی آدھی زمانے ساری زندگی تمہاری خراب ہو گئی، اس لیے کہ اس کے بغیر تم کامیابی پار نہیں ہو سکتے. لہٰذا میدان محشر کے اندر اگر اپنی ناؤ کو پار کرنا ہے، اپنی کشتی کو کنارے لگانا ہے، تو قرآن سے اپنے رشتے کو پورا کرنا ہوگا. اور جب میدان محشر ہوگا، حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، تو میدان محشر کے اندر جو حفاظ ہوں گے، آج کسی سیاستدان سے، کسی عہدیدار سے، کسی تھانے دار سے کسی کا کوئی تعلق ہو جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو یہ ہماری سفارش کر دیتے ہیں، یہ ہمارے کام لگ جائیں گے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میدان محشر میں جب آپ کی کشتی ڈوب رہی ہوگی، جب ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہوگا کہ یہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کی زندگی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو نجات نہیں ملی، ایسے کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوگی. وہ کون جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، قرآن پاک کے اوپر عمل کیا ہوگا، ان کو یہ سفارش کا موقع ملے گا. وہ آپ کی کشتی کو پار لگانے والے ہوں گے، جو کوئی آپ کے پاس پار لگانے والا نہیں ہوگا. جہاں آپ کی کشتی ایسی جھوڑ میں بھرتی ہوگی کہ کوئی نکال نہیں سکتا، اس موقع پر اگر کوئی کام آئے گا تو آپ یہ بوریوں پر بیٹھ کر کے، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے، مدارس کے اندر، چھپروں کے اندر بیٹھ کر کے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہوں گے، جو قرآن کو حیات کرتے اور اپنی زندگی کے اندر بتاتے ہوں گے، یہی آپ کا کام آئیں گے. یہ قرآن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ایسے 10 لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن کے بارے میں اللہ اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو آخر مرحلے میں آنے وقت میں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو یہی آپ کے حفاظ کام آنے والے. آپ ان سے تعلق جوڑیے، اپنے گھر کے اندر آپسوں کو حفاظ بنائیں، ان کو قرآن سے سکھائیں، قرآن کے معانی پڑھائیں اور ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان سے تعلق کرنے والے بن جائیں. جب آپ ان سے تعلق رکھیں گے، اللہ والا دین خریدی، اللہ آپ کو ان کے وسیلے سے آپ کا بھی کام پورا کرے گا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ حفاظ جن کو آج کپڑے کی پگڑی پہنائی جائے گی، جن کو آج کپڑوں کے گرفتار دی جائے گی، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میدان محشر ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے کے سارے لوگ ہوں گے. حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جو من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس،
کہ ایسے والدین کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سکھلایا ہوگا، اپنے بچے کو حافظ بنایا ہوگا، عامل قرآن بنایا ہوگا، حامل قرآن بنایا ہوگا، حافظ قرآن بنایا ہوگا، ایسے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نہیں، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ آج کپڑوں کا تاج پہنائیں گے آپ ان کو، ان کے والدین کو اللہ رب العزت سے تنخواہ عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں وما خیرکم بالذی عمل بها، جو خود قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، جو قرآن کو خود احساس کرنے والا ہوگا، اس کا کیا اعزاز ہوگا، اس کو تو کہنا ہی نہیں، الفاظ کے اندر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے والدین کو یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ والدین کے اعزاز سے سرفراز کریں گے اور ان کو نور کا تاج عطا فرمائیں گے، ایسی روشنی ہوگی جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو آج تک بیان کیا، قیامت کی جو نشانیاں آپ نے بیان کی، وہ من وعن اسی طریقے سے آج تک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ہوگا۔ یہ جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم اندھیرے میں نہ ہیں، ہم نے اپنا راستہ کاٹ لیا ہے، ہمارے پاس وہ سائیکل لیا ہے، لیکن ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پھر آنا ہوگا اسی کی طرف، لوٹ کر کے اسی ماضی کی طرف آنا ہوگا۔ اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، ان کی زندگیوں کے اندر دین ملے گا، ان کی زندگیوں کے اندر ایمان ملے گا، ان کی زندگیوں کے اندر قرآن اصول ملیں گے جو وہ دنیا کے اندر سربراہ تھے۔ آج یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے اندر بیان کر دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کے اندر ایک چیز نکالی کی ہے جو شفا بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ آپ رحمت کے سائے میں ہیں، اگر آپ یقین کے ساتھ ہو، ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم دوسری طرف، ہمارے پاس بہترین دوا موجود ہے لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوا ہمارے پاس ہے، اس وجہ سے قرآن سے اپنے آپ کو مربوط کرو، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو۔ قرآن سے جو مربوط ہوگا آدمی تو اسے یقیناً فائدہ دے گا۔ ایک واقعہ، سچا واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہترین ڈگری جو قرآن سے کسی کا تھوڑا سا بھی راستہ وابستگی ہو جائے، اس طریقے سے قرآن اس کو نفع دیتا ہے۔ ایک سچا واقعہ تھا کہ ایک آدمی اس سے بہترین ڈگری حاصل کی، بیرون ملک وہ ایک کمپنی کا جی ایم بن گیا، اور اس کو اس کمپنی میں اس کے لیے بہترین کار اور بہترین بنگلہ اور بہترین خدام اس کو عطا کیے، اور وہاں وہ رہ رہا تھا اور وہ غیر ملک چلا گیا تھا، وہاں بہترین نوکری اس کو ملی تو اس کو ایک عیسائی لڑکی سے اس کی نگاہ لگ گئی اور اس سے اس کا تعلق ہو گیا۔ کہا کہ کہاں تک بات آئی کہ شادی ہو جائے۔ جب شادی کی نوبت آئی تو عیسائی لڑکی نے اپنے گھر جا کر کے کہا کہ فلاں مسلمان لڑکا ہے اور بڑا پرسنالٹی والا ہے، بہت زیادہ بہت بہترین اس کی قد و قامت ہے اور بہترین اس کی ڈگری ہے، بہترین نوکری ہے، کاریں ہیں، بہانے ہیں، اور ایسا ہے اس کے سے ہماری شادی کر دی جائے۔ ان کے والدین نے کہا نہیں، وہ مسلمان ہے، ہم اس کے ساتھ تمہیں نہیں وابستہ کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی بھی نگاہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ تو کیا جائے۔ جب اس نے بھی دور ڈالا، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، وہ آدمی اس نے اس کے والدین نے کہا کہ شرائط رکھ دو، وہ اپنے ملک نہیں جائے گا، اپنے والدین سے تعلق نہیں رکھے گا اور اپنے محلے کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ ساری شرائط بھی نگاہ رکھ چکی تھی، اس وجہ سے اس نے ساری شرائط مان لی اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اس کا تعلق ہو گیا، شادی ہو گئی۔ وہ اس کے محلے میں جا کر رہنے لگا۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ ہفتے میں وہ گرجا گھر بھی جانے لگا، اتنا بگڑ چکا تھا، لیکن جب وہ اپنا سامان لے کر کے اس محلے کے اندر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ قرآن پاک کا ایک نسخہ اس کے ساتھ جو چلا گیا تھا تو اس نسخے کو لے کر کے وہ گیا تو وہاں جب اس کے سامان کے ساتھ وہ چلا گیا تھا تو اس نے الماری کے اوپر والی الماری کے تالے کے اسے لگا دیا اور لگا کر کے، اور اس کے بعد جب وہ جاتا تھا گھر سے اپنی ڈیوٹی جایا کرتا تھا تو قرآن سے ایک تعلق پورا سال گزر
کر دیا، قرآن کو نہ پڑھتا تھا، نہ اس کی تلاوت کرتا تھا، اور نہ ہی بچے ہفتے میں پھر کر جانے لگا. ایسی زندگی اس کی خراب ہو چکی تھی. لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جب وہ جاتا تھا تو صرف کتنا تعلق اس کا باقی رہ گیا تھا کہ وہ جاتا تھا سوچ کر جاتا تھا کہ یہ میرے پروردگار کا سچا کلام ہے. قرآن سے کتنا ہی رابطہ رہ گیا تھا. وہ ایک جذبہ گیا اپنی ملازمت پر گیا. وہاں سے جب واپس آیا اس کی بیوی جو ہے گھر وغیرہ کی صفائی کروا رہی تھی. اس نے دیکھا کہ یہاں ایک بک رکھی ہوئی ہے، نہ میں پڑھتی ہوں نہ میرا شوہر پڑھتا ہے، اور اب تو پرانی بھی ہو گئی کہ الماری کے خانے میں جلدی بھی نہیں. اس نے اس کو اٹھا کر کے ڈسٹبن کے اندر ڈالوا دیا اور ڈالوا کر کے پھر جو ہے مجھے اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی. جب وہ اتفاق سے اس کا شوہر واپس آیا، واپس آ کر کے جب دیکھا تو اس الماری کے خانے کے اوپر کی نگاہ گئی. اس نے خالی دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہاں ایک بک رکھی ہوئی تھی کیا؟ کتاب رکھی ہوئی تھی کیا ہوئی؟ اس کی بیوی نے کہا کہ آج میں صفائی کروا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ نہ تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں، اور مجھے تو پرانی ہو گئی، اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا. الماری کے اندر بھی نہیں اچھی لگ رہی تھی. ہم نے اس کو جان کر ڈلوا دیا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ اتنا سا ایمان اس کے دل کے اندر تھا کہ یہ میرے خدا کا سچا کلام ہے. نہ وہ پڑھتا تھا، نہ اس کی تلاوت کرتا تھا، نہ اس کو دیکھتا تھا. اتنا جو باقی تھا اس کے اندر کا ایمان جاگتا ہے، اور جاگ کر کے وہ پورے دان سے قرآن پاک کو اٹھاتا ہے. اس کی بیوی روشن دان سے دیکھ رہی ہوتی تھی، کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی تھی. اس کو اٹھایا، اس کے درد و غبار کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے ماتھے سے لگایا. جب وہ لے کر کے اس کو آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیا ہم آپ کر رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. اچھا، اتنے دنوں سے تم ہمارے محلے میں آ گئے، کسی مسجد اور مدرسے کا منارے کا تو دیکھنا بھی تم سے ہم نے منع کر دیا. ہفتے میں گرجا گھر بھی جانے لگے، اب بھی تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے. اس نے کہا کہ یہ قرآن ہمارے خدا کا سچا کلام ہے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وہ اپنا بریک اٹھا کر کے وہ جانے لگی کہ میں تو جا کر کے اپنے والدین کو بتاؤں گی کہ بھی ایمان ہے. وہ بھی سچا ایمان ہے اس کے دل کے اندر. قرآن سے جو وابستگی تھی، قرآن سے جو ان کے اندر تعلق تھا، اس کے دل کے ان کا ایمان جاگا. وہ بھی اپنا گھر سے اٹھا کر کے اور جا کر کے مسجد کے اندر وضو کر کے بیٹھتا ہے. امام صاحب دیکھتے ہیں کہ تمہاری تو بہت مرتبہ طلاق ہوئی، اور طلاق کے بعد کہاں گئے تم؟ تمہارے بارے میں تمہارے گھر والے بھی پریشان ہو گئے، اور وہ سمجھ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کا ہو گیا دنیا سے چلا گیا ہوگا، کیا ہو گیا. وہ بھی مطمئن ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تلاشنے کے بعد ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ آج کے 6 سال کے بعد اپنے روح کے رب کو منانے کے لیے آیا، مسجد کے اندر گیا. قرآن کا جو تھا، ہمارے بھی گھروں کے اندر قرآن ہے، وہی قرآن ہے، لیکن کیا ہمارے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ تقاضا ہم اس سے پورا کر رہے ہیں؟ کسی وجہ سے قرآن ہونے کے باوجود بھی جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے جو ہمارے زندگیوں کے اندر جو انقلاب ہونا چاہیے، وہ انقلاب ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آ رہا ہے. قرآن سے ربط ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ آدمی بوڑھا تھا، بڑھاپے کے عمر کے اندر اسے قرآن سے تعلق قائم ہو کے ہمیں سے پڑھنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے. آدمی جو سچا عشق کسی چیز سے ہو، سچا لگاؤ کسی چیز سے ہو، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. بوڑھا آدمی ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے عمر کے اندر کیسے الفاظ سن سکتا ہے. وہ گیا بازار سے قرآن پاک کا نسخہ خرید کے لایا، بہترین گردان کے اندر رکھا، اور رکھ کر کے اس کو جب سیکھنا چاہا، سیکھ نہیں سکا، تو اس کو جا کر کے ہر صبح نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کے ان الفاظ کے اوپر ہاتھ پھیرتا جاتا تھا کہ میرے مالک نے یہ بھی صحیح کہا، یہ بھی میرے خدا نے یہ بھی صحیح کہا، میرے اللہ نے یہ بھی برحق کہا. اور اس طریقے سے وہ اس کی سطروں کے اوپر قرآن پاک کی سطروں کے اوپر ہاتھ کھینچ کر کے یہ کہہ کر کے قرآن پاک کے کچھ ہاتھ پڑھتا، اور اس کے بعد چوم کر کے اللہ رب العزت نے اس کے ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمایا، اور اسی کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی. صرف قرآن سے اتنا تعلق ہے. آج میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وہی مستحقین ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ہے کہ وہ ایمان ہمارا نہیں ہے، وہ تعلق ہمارا قرآن میں نہیں ہے، وہ رابطہ ہمارا قرآن میں نہیں ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، عبد الرحمان ہمارا نام ہے، میرا نام
گھرانے کے اندر ہم پیدا ہو گئے، آبا و اجداد مسلمان تھے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ایمان کی چاشنی تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی، ایمان کی علامت تو ہمیں ملی ہی نہیں۔ ایمان کی علامت تو حضرت بلال حبشی سے پوچھی ہے، ایمان کی علامت تو حضرت حمیدہ سے پوچھی ہے، ایمان کی علامت تو ان لوگوں سے پوچھی ہے کہ جن نے ایمان کی بنیاد پر انہیں ہر طرح سے بتایا کہ انہوں نے احد کہتا نہیں ہوا، اللہ کی ذات ایک ہے اور اسی سے ہم ماننے والے ہیں، اسی کے اوپر اپنے سب گھر کو قربان کرنے والے ہیں، اس کو ایمان کی علامت انہیں ملی تھی۔ ہم تو آبائی مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہم نسل مسلمان ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کا جب تقاضا ہے وہ مجھے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پھر لوٹ مرضی کی طرف لے کر قیام کو پھر تو اپنے مرضی کی طرف لوٹو، اپنے حالات کو پھر سے بناؤ، اپنے اندر پھر سے وہ وابستگی پیدا کرو قرآن سے، ربط پیدا کرو اللہ سے، ربط پیدا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے والا، قرآن سے وابستہ رہنے والا، قرآن کے الفاظ کے اوپر عمل کرنے والا، اس کے اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔